السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ جی تو ہم جو ہے آج اپنی اسلامی عقائد کے پہلے عقیدہ توحید کی آخری کلاس میں ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ایک اور کلاس ہوگی جو کہ اس کا خلاصہ ہوگی۔ ویسے تو ہم نے جو توحید الہی کی، توحید باری تعالیٰ کی 3 اقسام جو پڑھی، تینوں کو خوب ڈیٹیل سے پڑھا، توحید ربوبیت، الوہیت اور اسی طرح توحید اسماء و صفات۔ پچھلی کلاس میں ہماری توحید اسماء و صفات جو ہے وہ مکمل ہو چکی تھی، لیکن اس میں کچھ اضافے کے ساتھ ہم نے کچھ چیزوں کو بہت زیادہ اہم سوچتے ہوئے آپ لوگوں کے ذہن نشین کرنے کے لیے ان کو رکھا۔ امید ہے کہ آج کی کلاس عقیدہ توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے آخری کلاس ہوگی، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اگلی کلاس جو ہے وہ ایک خلاصے کے طور کے ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے اسلامی عقائد کے دوسرے عقیدہ جو ہیں، جیسے عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، یا اور جتنے بھی ہم نے آپ کو ٹوٹل 12 جو ہے وہ چن رکھے تھے، ان کی طرف ہم اپنے سفر کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کا تھوڑا سا عقیدہ اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات جو ہے عقیدہ توحید باری تعالیٰ کا، اس میں تھوڑا سا ہم نے آگے بڑھتے ہوئے عقیدہ اسماء و صفات کے حوالے سے علماء کی جو تشریحات ہیں یا مثالیں ہیں، ان کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ علماء کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا جو ہے وہ توحید کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ کیوں کہ جس طرح ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں بھی ذکر کیا کہ عقیدہ توحید اسماء و صفات ہمارے لیے خود جو ہے وہ ایک بہت اہم عبادت جو ہے، اس میں وسیلے کا کام بھی ادا کرتا ہے۔ کون سی اہم عبادت؟ اہم عبادت دعا، اور ہماری عبادت ہے ہی دعا، ہماری عبادت ہے ہی دعا، جس کی مثال میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھی تھی کہ اگر آپ نماز کی مثال لیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا آغاز کرتے ہیں، اور اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ دعا سے آغاز کرتے ہیں، اللہم باعث بینی، دعا سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی دعا ہے۔ اس کے بعد آپ کوئی قرآن مجید کی جو ہے وہ آیت کا ساتھ میں اضافہ کرتے ہیں، وہ بھی دعائی ہو سکتی ہے۔ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں جا کے دعا کرتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی۔ پھر آپ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے پھر ہمارے لیے دعا ہے،
اسی طرح سجدے میں جاتے ہیں پھر دعا، سجدے سے اٹھتے ہیں سر اٹھاتے ہیں پھر دعا، یعنی ہر چیز جو ہے وہ دعا پر مبنی ہے۔ ہم مثال لیں رمضان کی، روزے کی، رمضان کے فرض روزے ہمیں رکھنے ہوتے ہیں، اس میں باقاعدہ ہمیں جو ہے ترغیب دی گئی ہے، وقت بتائے گئے ہیں جی یہ خاص وقت ہیں جن میں دعا کی قبولیت کے وقت ہیں، یعنی دعا ہی عبادت ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے اتباع سنت میں رہتے ہوئے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے تو وہ ہمارے باقی ارکان بھی جو ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ اصل میں الدعاء مخ العبادہ، وہی جو ہے وہ دعا ہماری عبادت بن جاتی ہے۔ تو یہ توحید اسماء و صفات ہے کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے میں تحریف، تعطیل، تعویل یا تمثیل، یعنی اگر تحریف کی ہم بات کریں کہ کسی معنی کو بدل دینا، تعطیل کی بات کریں کسی صفت کا انکار کر دینا، تعویل کی بات کریں بے جا صفت میں مفہوم جو ہے وہ بدل ڈالنا، تمثیل کی بات کریں تو اسی طرح صفات کو مخلوق میں سے تلاش کرتے ہوئے اس کی مثالیں دینا یا اس کے مطابق سمجھنا یا اس کی تشبیہ دینا، اس چیز سے بچنا جو ہے یہ عقیدہ اسماء و صفات ہے۔ عقیدہ توحید اسماء و صفات یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں ان میں تحریف، تعطیل، تعویل اور تمثیل سے بچنا ہے۔ اچھا، اس کے لیے ایک یاد رکھنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے کچھ اصول جو ہے وہ سامنے رکھ دیے، 3 اصول آپ لوگوں کے سامنے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ کوئی بھی صفت ہے نا اس کا ثابت ہونا، کوئی بھی صفت ہو اللہ تعالیٰ کی اس کا ثابت ہونا، ثابت ہونے کے لیے کیا ہے؟ کوئی دلیل چاہیے ہوگی، اور دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ دلیل قرآن و سنت سے، 2 ہمارے ماخذ ہیں ان سے ملتی ہے دین لینے کے۔ اب قرآن و سنت سے دلیل مل گئی تو اس کے اوپر پھر بغیر کسی تعویل یا تحریف کے ایمان لے کے آنا، یہ صفات کا ثابت ہو کے اس کو ماننا، یہ پہلا اصول ہے۔ اور اس اصول کو ماننے کی دلیل ہمارے پاس سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 سے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں سو اسے انہی ناموں سے پکارو۔ دوسرا ہے جی صفات کا انکار یا تعطیل نہیں کرنی، کیونکہ صفت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی جی، ہم صفت کا انکار ہی کر دیں کہ یہ جی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ہی نہیں ہے، ہم اس کا انکار کر کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ مثلا اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے جی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، یعنی اس چیز کی مثل کوئی ہے ہی نہیں اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے، تو ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، کیوں ہم مثال ڈھونڈتے ہیں کوئی بھی چیز سمجھنے کے لیے، جب اس کی مثال نہیں ملتی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسا کرتے ہیں جی یا تو ان کے انکاریوں کے بیٹھ جاتے ہیں، بات مانتے نہیں نا جی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ دوسرا اصول یاد رکھ لیں، پہلا اصول صفت کا اس بات مل گیا تو صفت کو ماننا ہے، دوسرا اب اس بات ملنے کے بعد بغیر کسی وجہ سے اس کا انکار نہیں کر دینا ہم نے، اور وجہ وہی ہے جی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پھر اس کو سمجھنے کے لیے کسی کی کوئی تشبیہ یا تمثیل جو ہے وہ بھی نہیں ڈھونڈنے بیٹھ جانا۔ اس چیز کی کیا دلیل ہے جی فلا تضربوا للہ الامثال، پس اللہ کے لیے مثالیں نہ گڑھو۔ سمجھ نہیں آئی جی؟ سمجھنے کے لیے آپ کوئی مثال گڑھنے بیٹھیں گے جی ہمیں اس صفت کی سمجھ آ جائے۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ میں چیزیں رکھتا ہوں کہ وہ کون سی صفتیں ہیں جس کے حوالے سے ہم تعویل یا تحریف کرتے ہیں یا جس کے لیے ہم کوئی تشبیہ یا تمثیل ڈھونڈنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے جی صفت استوا، یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا۔ قرآنی نص ہے جی الرحمن علی العرش استوا، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 کے مطابق رحمان جو عرش پر جلوہ گر ہے، یعنی رحمان اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو عرش پر جلوہ گر ہے۔ اب اس میں تحریف کیا کرتے ہیں جی؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی ادھر استوا کا مطلب جو ہے
قبضہ ہونا یا غلبہ ہونا، یعنی وہ فزیکلی اس چیز کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی اس کا مطلب ہے قبضہ ہونا یا غلبہ ہونا، لیکن اہل الحق جو ہیں وہ اس کی وضاحت کس طرح کرتے ہیں جی، استوا کا مطلب بلندی کے ساتھ مستوی ہونا ہی ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے بغیر یہ کہے کہ یہ مخلوق جیسا ہے، یعنی ہمارا جس طرح فزیکلی کسی جگہ پہ موجود ہونا ہوتا ہے، فزیکلی کسی جگہ کے اوپر موجود ہونا ہوتا ہے، یہ اس طرح کی موجودگی نہیں ہے، یہ ہے استوا ہی، جس کا مطلب ہے کہ بلندی کے ساتھ مستوی ہونا، لیکن اس پہ ایمان لانا واجب ہے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اس کی ہمیں کوئی مثال ملتی ہے یا نہیں ملتی، کیونکہ مثال ظاہری بات ہے ہم جو بھی سوچیں گے مخلوق کے حساب سے سوچیں گے۔ اسی چیز کے حوالے سے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول پچھلی کلاس کے اندر ہم دہرا چکے ہیں، اسی کی طرف ہم دوبارہ بھی جا سکتے ہیں، ہم اپنی ساری مثالوں کو لیتے ہیں، دوبارہ یاد دہانی کے لیے اس کی طرف ہم جائیں گے۔ دوسری ہم صفت ید اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ بھی آپ لوگوں کو پچھلی کلاس میں دی تھی کہ آپ لوگ سورۃ تبارک الذی یعنی سورۃ ملک کی پہلی آیت میں جو اللہ کی صفت ید ہے اس کے حوالے سے آپ لوگ کچھ پڑھیں گے، سوچیں گے کہ یہ کیا صفت ہے اور اس کے اوپر کوئی بات کریں گے۔ خیر انتظار ہی کرتا رہا، نہیں آئی، آج ہم نے اپنی کلاس کا آغاز بھی اسی تلاوت کے ساتھ کیا۔ وہ ہے جی اللہ تعالیٰ کی صفت ید یعنی ہاتھ کے حوالے سے قرآن نص کیا ہے جی، بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں جس طرح چاہے خرچ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی بات ہو رہی ہے، یداہ دونوں ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے، اور آگے مبسوطتانی کے ساتھ یہ تثنیہ کے صیغے کے ساتھ ادھر بھی دو ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا بعض لوگ پھر اس میں تحریف کرتے ہوئے کہتے ہیں جی یہاں ید سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت یا نعمت ہے، جبکہ اہل الحق کی وضاحت کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ید اللہ کی صفت ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ ہم نے اس کی تعویل میں نہیں جانا، تحریف میں نہیں جانا، تعطیل میں نہیں جانا، تمثیل میں نہیں جانا، بلکہ ہم نے صرف ایمان لے کے آنا ہے کہ ید اللہ کی صفت ہے اور اس پر ایمان لانا بس ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح تیسری مثال ہم لیتے ہیں صفت عین یعنی آنکھ۔ قرآنی نص اس کی یہ ہے جی وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، سورۃ طور کی آیت نمبر 48 کے مطابق، اور اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کر کیونکہ بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے کا مطلب کیا ہے؟ اکثر جگہ پہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا لکھا پڑا ہوگا نا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ ادھر اس کی تحریف اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ آنکھ ماننے کی بجائے کہہ دیتے ہیں جی اس سے مراد نگرانی ہے، لیکن اہل الحق کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ کی عین اللہ کی حقیقی صفت ہے جس کی کیفیت ظاہری بات ہم نہیں پتہ نہ پتہ کر سکتے ہیں نہ جان سکتے ہیں، صرف اس کے اوپر ایمان لانا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ چوتھی دلیل صفت نزول یعنی آسمان دنیا پر نزول اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا اس میں حدیث سے نص ہے، اس میں قرآنی نص نہیں ہے، اس میں نص حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، صحیح بخاری کی 1145 نمبر حدیث کے مطابق۔ اس میں بعض لوگ تحریف کیا کرتے ہیں جی، کہتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے، یعنی وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نزول نہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ لیکن علماء اہل الحق اس کی وضاحت کیا کرتے ہیں کہ نزول اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، ظاہری بات ہے، نہ سمجھ آتی ہے نہ بیان کی جاتی ہے، لیکن اس پہ ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے اور ضروری ہے۔ اسی طرح ایک ہے جی صفت غضب یعنی غصہ۔
اللہ تعالیٰ کی صفت غضب، قرآن نص اس میں یہ ہے غضب اللہ علیہم، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 6 کے مطابق، اور اللہ نے ان پر غضب نازل کیا، یعنی غضب کیا اللہ تعالیٰ۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں جی ادھر غضب کا مطلب عذاب دینا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اہل الحق کے نزدیک ہے جی غضب اللہ کی حقیقی صفت ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اسے انسانی غصے یا انسانی غضب کی یا انسانی جذبات کے ساتھ جو ہے وہ سمجھا نہ جا سکتا ہے، نہ سمجھا جانا چاہیے، کیونکہ تمثیل نہیں کرنی، اس کو اسی طرح حقیقی صفت کے طور کے اوپر ماننا ہے۔ تو یہ ساری مثالوں سے جو ہمیں تعلیمات ملی ہیں، وہ تعلیمات کیا ملی ہیں جی؟ علماء الحق کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانے میں ہمیں اس میں سے 4 سبق ملے۔ نمبر 1، پہلا سبق جی صفات کا اس بات قرآن حدیث کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے صفات کی کیفیت بیان نہ کریں جی، صفات کی کیفیت بیان نہ کریں، پتہ بھی نہیں ہے تو بیان کیسے کریں۔ تیسرا ہے جی نہ اس میں کوئی تحریف ہو، تعویل ہو، تعطیل ہو یا تمثیل ہو۔ اسی طرح چوتھا ہے اللہ کی ذات اور صفات کو مخلوق سے مشابہت نہ دیں۔ اچھا، یہ سارے اصول ہم نے قرآن و حدیث پہ مبنی دلائل کے ساتھ ہم نے دیکھ بھی لیے، مثالوں سے ہم نے سمجھ بھی لیے۔ اس میں ایک چیز کچھ لوگوں کے لیے کچھ الفاظ نئے آتے ہیں اور سبھی کو پتہ نہیں ہوتا، اس میں پھر ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ جیسے یہ لفظ آج کے لیے نیا تھا ایک کلاس میں، یہ ہے قرآنی نص۔ نص، اس میں یہ جو لفظ ہے یہ نیا تھا، ایسے نص حدیث یہ بھی لفظ ایک نیا تھا۔ تو اس لفظ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم آپ لوگوں کے سامنے میں نے اس کی ایک رکھ دی سامنے تعریف بھی۔ جی نص کی تعریف ہے کیا؟ اسلامی فقہ میں نص ایک ایسی عبارت یا جملہ ہے جو کسی حکم، مسئلے یا بات کو واضح اور غیر مبہم طریقے سے بیان کرے تاکہ اس کی مراد یا مطلب میں کوئی شک یا اختلاف باقی نہ رہے۔ نص کو عموماً کسی اصول، قانون یا شرعی حکم کے واضح بیان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بات کی آپ کو سمجھ آ گئی؟ کوئی بھی حکم، مسئلہ یا بات کو واضح کرنے کے لیے غیر کسی مبہم طریقے کے، یعنی جس میں کوئی چھپا مبہم طریقہ نہیں، بیان کرنے کے لیے جو عبارت یا جملہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو نص کہتے ہیں۔ اور نص 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک قرآنی نص ہے اور ایک نص حدیث ہے، یعنی حدیث سے نص ہے، اور دوسری آپ سمجھنے کے لیے اس کو یہ دلیل بھی کہہ سکتے ہیں ایک۔ لیکن دلیل کے لیے بالکل اس میں جو ہے وہ نص سے آپ کو سمجھ آتی ہے جی واضح مسئلہ اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کیے وہ جنت میں جائے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو کہ مروجہ ہیں، ہمیں قرآنی مصحف کے شروع میں پرنٹڈ مل بھی جاتے ہیں، اور وہ ایک خاص ترتیب سے، اور اس ترتیب سے کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ ایک گانے والے انداز میں بھی یا ڈیفرنٹ طرزوں میں بھی اس کو پڑھا ہوا ہے، وہ ہمیں نیٹ پہ بھی مل جاتی ہیں چیزیں۔ ایک ترتیب وہ کوئی خاص ترتیب نہیں ہے کہ اللہ کے ناموں کی وہ ترتیب ہے اور اسی کے مطابق ہم نے پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ وہ ایک ترتیب جو ہے وہ ڈیفرنٹ محدثین سے، علماء سے لی گئی، جیسے امام ترمذی سے یا اور علماء سے ترتیب لے کے، تو جو قرآن نشر کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے اس کو چھاپنا شروع کر دیا اور وہی ترتیب چلتی آئی۔ ایک اس کے علاوہ بھی علماء کی ترتیب جو ہے وہ ہمارے نظروں میں ہے، وہ ترتیب ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں باقاعدہ دلیل کے ساتھ، اور 99 نام ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو یاد کر سکتے ہیں اور معنی کے ساتھ، اور ان کو اپنی دعاؤں کی زینت بنا سکتے ہیں۔ اور کیونکہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا آپ لوگ جو ہیں وہ واسطہ دیں، اور واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ، یعنی واسطے سے مراد وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعا قبول کرتے ہیں۔
99 نیم اسماء حسنہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح صفات ہیں، بہت ساری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. جیسے سورۃ کہف کی آیت نمبر 109 کی ہم مثلاً تلاوت کرتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، جس میں سورۃ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی کلمات ربی، صفت کلام اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ ہے کہ ظاہری بات ہے ایک غیر لامتناہی، نہ ختم ہونے والی ہیں وہ. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیسے دی کہ جتنے بھی سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور جتنی بھی جو ہے وہ درخت ہیں یا جتنی بھی باقی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کلمے بن جائیں. اور ایک دفعہ نہیں، اس آیت میں ذکر ہے بمثلہ مددا، یعنی اس آیت میں ہے ایک دفعہ اور بھی اس طرح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ صفت کلام جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، لکھتے رہیں. ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں ہے کہ 7 دفعہ ایسا ہو جائے. تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ فنا ہونے والی چیزیں ہیں، یہ محدود چیزیں ہیں، آخر یہ ختم ہو جائیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت کو کوئی اینڈ نہیں ہے، تو وہ صفت ختم نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے اوپر ہمارا ایمان لانا اسی طرح ہی، جس طرح ہمیں کیفیت سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کو ایمان لانا اسی طرح ہمارے اوپر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے. اب آگے بات اسماء کی، تو اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے وہ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ ہے نا حدیث کے مطابق کہ جس کو 99 یاد ہوں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں داخلے کا ایک قسم کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا. اس میں یہ ہم نے 99 آپ لوگوں کے ساتھ آرام سے ہم اس کو چلاتے جاتے ہیں، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، اسکرین سے بار بار آپ اس کو دیکھ کے نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ فائل بھی انشاءاللہ جلدی کمپلیٹ ہونے پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی. اللہ الاحد الاعلی الاکرم الالہ الاول الآخر الظاہر الباطن الباری البر البصیر التواب الجبار. یعنی ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھیں الجبار، اپنی مرضی چلانے والا، زبردست. اس کی دلیل کیا ہے جی؟ سورۃ حشر کی آیت نمبر 23 آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں جیسے الحافظ، حفاظت کرنے والا، سورۃ یوسف کی آیت نمبر 64 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. الحسیب، پورا حساب لینے والا، سورۃ نساء کی آیت نمبر 6 آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کرتے کرتے میں آرام سے چلتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے بعد میں اس کو دیکھنا بھی آسان ہو. میرے پاس چونکہ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، میں ان سب کو تو نہ اب آپ لوگوں کے سامنے دہرا سکتا ہوں، نہ ان کی تھوڑی سی تفصیل کر سکتا ہوں. کوشش یہی ہے ہماری کہ آج ہمارا عقیدہ توحید باری تعالیٰ کی آخری کلاس ہوگی. اگلی کلاس ہماری عقیدہ رسالت کے اوپر ہوگی، اور اس کے بعد پھر اسی طرح ہم اپنے باقی عقائد کو چلتے چلتے پورا کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر لاسٹ ایک سوال ہوا تھا پچھلی کلاس میں جی، حدیث، سنت، روایت، درایت، آثار، یہ کیا چیزیں ہیں؟ پھر ان کی طرف ہم چلیں گے اور ان کو تفصیل سے دیکھیں گے. یہ 81 جو ہیں نام قرآن مجید سے ہیں، اسی طرح پھر 18 نام جو ہیں وہ حدیث شریف سے ہیں، اور حدیث کا بھی آگے جو ہے وہ دلیل نمبر وضاحت ساتھ دے دی گئی ہے. جیسے الجمیل، نہایت خوبصورت، الجواد، نہایت صحیح فیاض، الحکم، فیصلہ کرنے والا، الحی، ایک ہے الحی، ایک ہے الحی، نہایت حیا کرنے والا، اور رب، پرورش کرنے والا. یہ ساتھ ان میں پھر اس کی دے دی ہے. صحیح مسلم کو مثلا 479 میں ہے الرب، الرفیق، الصبوح. تو یہ آپ لوگ اس کو دیکھیے گا. اس کے بعد پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ عقیدہ رسالت کی ہم بات کریں گے جی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہمارا عقیدہ توحید باری تعالیٰ کا ایک سفر جو تھا وہ آج مکمل ہو گیا، اور ہم نے اس کو تھوڑا سا تفصیلی
کوشش تو کی سمجھنے کی، اگر کہیں گے تو ایک خلاصہ کلاسز کی ہم رکھ لیں گے، ادروائز اسی طرح اس کو چلائیں گے۔ تو بغیر آپ لوگوں کے انٹریکشن کے آدھا گھنٹہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح بولتا رہا ہوں، پتہ نہیں اب باتیں کوئی سمجھ آئیں یا نہیں آئیں، اوپر سے گزر گئیں۔ آپ لوگ اپنا مائک آن کر کے بتا سکتے ہیں، کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ جی کوئی سوال نہیں، کوئی بات نہیں، 3-4 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ ایک بات ابھی مجھے کلاس سے پہلے تھوڑی سی ایسے سمجھ آ رہی تھی، وہ آپ لوگوں کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، آپ لوگ بھی اس کے اوپر پھر وہ بعد میں کر سکتے ہیں کوئی بات بھی۔ آج کل عشاء ہو رہی ہے 7 بجے یا 7:15 بجے، بہت ریئر چانس ایسا ہے کہ کچھ مساجد ہیں جن میں 7:30 یا 7:45 ہوتی ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارا 9:30 والا ٹائم آج کل کے ٹائم کے حوالے سے بڑا ہی لیٹ لگتا ہے۔ اس کو نا کوئی تھوڑا سا آگے لے کے آنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ کر کے مشورے کے ساتھ، ویسے نہیں مشورے کے ساتھ، کیونکہ میں نے یہ دیکھا، میں نے ذاتی مشاہدہ یہ کیا کہ میں سویا ہوا تھا، ابھی مجھے 5 منٹ پہلے جو ہے کچھ الارموں نے اور کچھ گھر والوں نے اٹھایا، جی آج کلاس ہے، آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہوا ہے تو پھر اٹھ جائیں۔ تو جس طرح میں اسی طرح باقی بھی ظاہری بات ہے اور لوگ بھی اسی طرح ہوں گے، ظاہری بات ہے سبھی اسی طرح تھک بھی جاتے ہیں، اور یہ ٹائم اس طرح کا جب گیپ ملتا ہے تو یہ کسی کا مائک آن ہے شاید، لیکن وہ ہم سے بات نہیں کر رہے۔ جی اس حوالے سے بھی آپ نے سجیشن جو ہے وہ گروپ میں دے دیجیے گا۔ دوسرا جو آپ لوگوں نے گروپ بنایا ہوا ہے نا اس کلاس کا، کسی وقت اس میں کوئی سوال یا کوئی ایک ٹائم فکس کر کے نا اس کو ڈسکشن کے طور کے اوپر اوپن کر دیا کریں، اوپن فار آل، کوئی 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ، اس میں بعد میں پھر ایڈمن رائٹس کے ساتھ اس کو بند کر دو۔ جس طرح مثلا پچھلے سبق میں 2-3 سوال تھے، ڈاکٹر صاحب کا جو سبق تھا، ڈاکٹر صاحب کے سبق کے اندر 2-3 سوال تھے، وہ ایڈریس ہو گئے، لیکن وہ کتنے ہو سکتے ہیں ایڈریس، محدود ٹائم ہے، اس کو پھر بعد میں اس میں تفصیلی کیا جا سکتا ہے۔ جی یہ تھے ہمارے 12 جو ہم نے نکالے ہوئے تھے، توحید وحدانیت، اللہ کی وحدانیت والا تھا، توحید ربانی، اسی طرح یہ عقیدہ رسالت تھا، قرآن و حدیث کی حجیت تھی، ایمان بالملائکہ تھا، ایمان بالکتب، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقضاء و قدر، اور عقیدہ ختم نبوت، اسی طرح اتباع سنت رسول، تقلید کی مخالفت، عقیدہ شرک و بدعت سے اجتناب، محبت صحابہ کرام واہل بیت رضوان اللہ السلام علیہم۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا میرا خیال ہے کہ سب کے مشورے سے ہی تو کوئی 8:30 بجے کا سردیوں کے لیے اگر ٹائم کر لیا جائے تو میرا خیال ہے مناسب رہے گا۔ باقی سب کے مشورے سے ہی۔ ہاں جی اس طرح جو ہے وہ سارے اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور رائے دے کے پھر وہ جیسا کہتے ہیں نا میجارٹی از اتھارٹی، وہ والا سسٹم جو ہے وہ پھر ہے۔ باقی سب اپنے حساب سے بتا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ کہیں زیادہ ارلی کر دیں، 8 بجے ہی کر دیں۔ ابھی تک 3 ووٹ آئے ہیں، 2 8:30 کے آئے ہیں، 1 8:15 کا آیا ہے۔ اصل میں اس حساب سے بھی دیکھ رہا تھا، آج میں نے مثلا یہ کلاس ڈیلیور کرنی تھی تو میں تو لاہور شہر میں بیٹھا ہوں، پھر بھی جو ہے وہ اب ڈاکٹر صاحب نے مثلا کلاس ڈیلیور کرنی ہے اور وہ بیٹھے ہیں ادھر جلال پور جٹا میں، اور وہ تو کہہ لیں آپ کے عشاء کے بعد تو ایک سونے والا ہی سسٹم ہے باقاعدہ، تو وہ ایک اس مناسبت سے بھی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔
جی ٹھیک ہے، پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں جی. تمام لوگ اپنا جو ہے وہ رائے اس حوالے سے دے سکتے ہیں، اور یہ عقیدہ توحید کے حوالے سے بھی بتائیے گا ایک خلاصہ کلاس ہونی چاہیے یا نہیں، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آگے ہم اگلے عقیدے کی طرف جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایڈمن صاحب پوسٹ ڈال دیجیے گا گروپ میں، وہ پوسٹ ڈال دیجیے گا.